میں گہری نیند میں تھا جب فون کی گھنٹی نے مجھے زچ کیا۔ سائم ڈارلنگ یور فادرز کال۔ میرے ساتھ لیٹی اولیویا نے میرا موبائل مجھے پکڑایا تھا۔ شراب کا نشہ اور خماری ابھی تک میری آنکھوں میں تھی۔ میں نے فون اٹھایا۔ یس پاپس، میں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ سائم میں ہاسپٹل میں ہوں، مجھے مائنر ہارٹ اٹیک آیا ہے، تم کل پہلی فلائٹ لو اور پاکستان پہنچ جاؤ۔ میں تو اچنبھے میں آیا۔ واٹ؟ میں نے اپنے ساتھ لیٹی اولیویا کو پیچھے کیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پاپس، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے خود پہ سے بلینکٹ ہٹایا اور بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ میرا نشہ پاپس کی بات سن کے اڑا تھا۔ میں نے کان سے موبائل لگائے ہی اپنی شرٹ پہنی تھی۔ تو میں کہہ تو رہا تھا کہ بی پی میڈیسن سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ سینے میں چند دن سے درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ تو ملازمین نے بروقت ہاسپٹل پہنچا دیا، ورنہ شاید تمہیں کوئی اور ہی خبر ملتی۔ میں نے کہا پلیز پاپس، آپ یہ بات منہ سے مت نکالا کریں۔ میں نے سائڈ ٹیبل کی دراز کو کھول کے بٹوا نکال کے اولیویا کی طرف پیسے پھینکے اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں کچھ دیر میں ایئرپورٹ پہنچ رہا ہوں، جیسے ہی پاکستان کی فلائٹ ملے گی میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، آپ نے فکر نہیں کرنی۔ میں واقعی بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ میرا باپ میرے لیے سب کچھ تھا۔ ایک وہی تو تھا میری والدہ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب میں 5-6 سال کا تھا۔ مجھے تو ٹھیک سے اپنی والدہ کے لمس کا بھی نہیں پتا تھا کہ ماں کیا ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں، میں نہیں جانتا تھا۔ بس سب کچھ میرے پاپس تھے۔ میرے والد ماسٹر مائنڈ تھے۔ بزنس میں ان کا مائنڈ بہت اچھا چلتا تھا، یا آپ انہیں خوش قسمت بھی کہہ سکتے ہیں۔ میرے والد کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا کہ مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جائے، اور اس سونے سے میں فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میں نے شروع سے ہی آنکھ کھولتے ہی عیاشیاں اور سہولیات دیکھی تھیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تنگی کس چڑیا کا نام ہے، بھوک افلاس کیا ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایسے نوجوان کس قسم کے ہوتے ہیں۔ پیسہ پانی کی طرح بہانا مجھے بہت اچھے طریقے سے آتا تھا، البتہ کمانا اس حساب سے نہیں آتا تھا جس حساب سے میں پیسہ خرچ کرنے کا عادی بن چکا تھا۔ پیسہ کمانا میرے باپ کا کام تھا۔ وہ جو ڈیل کرتا تھا کروڑوں جیب میں آتے تھے، اور میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ سب کچھ میرا تھا، اور دوسرا میرے والد نے میری خاطر دوسری شادی بھی نہیں کی تھی۔ مجھ پہ کوئی سوتیلی ماں نہیں تھی، گھر میں کوئی بھی عورت نہیں تھی، یہاں تک کہ ملازمین بھی سب مرد ہی تھے۔ میں اپنے والد کے سامنے ایک بہت اچھا اور فرما بردار بیٹا تھا، لیکن آپ تو جانتے ہی ہیں جب پیسہ اندھا ہو تو پھر شراب شباب ان کا انسان نہ چاہتے ہوئے بھی عادی بن جاتا ہے۔ کیونکہ جتنی دولت میرے باپ کے پاس تھی اور جس قدر ہائی سوسائٹی میں نے پرورش پائی تھی، میرا حلقہ احباب بھی ایسا ہی تھا۔ اپنے سے کم تر چیز کو تو میں کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا، پاؤں کی دھول سمجھتا تھا جنہیں ٹھوکر سے اڑا دیا جائے۔ بہرحال پہلی فلائٹ پہ میں پاکستان پہنچا، اور وہ بھی سیدھا ہاسپٹل۔ کراچی کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں میرے والد ایڈمٹ تھے۔ ابھی بھی جب میں کمرے کے سامنے کھڑا تھا اور اندر جانے والا تھا تو مجھے اندر سے اپنے والد کی آواز آئی، اب مجھے ایک بھی نہیں کھانی یہ کڑوی دوائی، اور یہ کیا کھانا رکھا ہے تم نے، بالکل بھی ذائقہ نہیں ہے، دیکھو یہ پھیکے قسم کے کھانے میں نہیں کھا سکتا، میرے حلق سے نہیں اترتے، مجھے کوئی اچھا کھانا دو جس کا کوئی ذائقہ ہو۔ میں نے نوب گھما کے دروازہ کھولا تو نرس ان کے سامنے کرسی پہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے پھیکا سوپ رکھا ہوا تھا، بیڈ کے سلائس رکھے ہوئے تھے، اور میرے والد کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے۔ آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا مسٹر جبران کہ آپ یہ سب کچھ نہیں کھا سکتے؟ آپ کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں، آپ کو اپنی زندگی سے ذرا بھی پیار نہیں ہے کیا؟ نرس زچ کی آخری حد پہ تھی۔ اوہ پلیز، ایسی زندگی کا میں نے کیا کرنا جس میں پھیکے کھانے ہوں؟ ارے جتنا سانس میں لکھوا کے لایا ہوں اتنے ہی لے کے جاؤں گا۔
کم از کم اپنی مرضی سے تو اپنی زندگی جی لوں۔ دیکھو لڑکی، پابندیوں سے میں بہت دور بھاگتا ہوں، اسی لیے تو میں نے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ پہلی بیوی بھی مجھ پہ پابندیاں لگاتی تھی۔ یہ مت کھائیں، آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، سگریٹ نہ پئیں، آپ کو نقصان ہوگا۔ اس کے مرنے کے بعد میں نے توبہ کر لی تھی شادی سے کہ دوبارہ اپنی زندگی میں عورت نام کی کسی مخلوق کو نہیں لاؤں گا۔ اپنے بیٹے کی اکیلے پرورش کی ہے میں نے، میرے گھر میں کوئی فیمیل ملازمہ تک نہیں ہے، صرف اس لیے تاکہ میں یہ پھیکے گندے کھانے نہ کھاؤں۔ جاؤ جاؤ یہاں سے لے جاؤ، میں نہیں یہ کھاؤں گا، اور نہ میں یہ دوائیاں کھاؤں گا۔ میں نے گہری سانس لی۔ اپنے باپ کی اس عادت سے میں بھی عاجز تھا۔ وہ بالکل پرہیز نہیں کرتے تھے، نہ سگریٹ چھوڑتے تھے، نہ چٹخارے دار مزے دار کھانے۔ ان کی شاید یہ سب سے بڑی کمزوری تھی، جو ان کی مضر صحت کا بھی سبب تھی۔ آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا کہ اتنے جینٹل مین نظر آنے والے میرے فادر نلی، بریانی، نہاری، پائے اور اس قسم کے کھانے بہت شوق سے کھاتے تھے، یہاں تک کہ پورے بکرے کی سجی کھا جاتے تھے۔ پینٹ کوٹ پہنتے تھے تو ان کی نکلی ہوئی توند پہ شرٹ کے بٹن بند ہونے سے انکاری ہو جاتے تھے۔ کوٹ کا بٹن بڑی مشکل سے میں بند کرتا تھا۔ پلیز اپنی ٹمی کو کچھ تو اندر کریں۔ ابے یار، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب اس کو اندر کر کے میں نے کیا کرنا ہے، یہ کہہ کے وہ ٹال جاتے تھے۔ حالانکہ ان کی ہائٹ اچھی تھی، اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو فٹ رکھتے تو سحر انگیز شخصیت کے مالک ہوتے۔ اور میں نے بھی وجاہت اپنے باپ سے ہی پائی تھی۔ لڑکیاں مجھے دیکھتی تھیں تو پلٹنا بھول جاتی تھیں، اور اس چیز کا گھمنڈ بھی مجھے بہت تھا۔ میں جس لڑکی کو چاہتا اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ جتنا میرا باپ شریف تھا، عورتوں سے دور بھاگتا تھا، اتنا میں عورتوں کا دل دادا تھا۔ ایک حسن پرست نوجوان تھا، پھر وہ لڑکی چاہے کال گرل ہو یا پھر میرے آفس کی کوئی عام سی امپلائی، بس میری نظروں میں بہانے کی بات تھی۔ بستر تک لانا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ البتہ میں اس معاملے میں اتنا محتاط تھا کہ میرے باپ کو میری کسی بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی کے بارے میں بالکل علم نہیں تھا، اور کچھ وہ سادہ طبیعت کے بھی مالک تھے۔ پڑھے لکھے تھے لیکن ظاہر ہے عورتوں سے دور بھاگتے تھے، اس لیے مجھے بھی اسی بات کی تلقین کرتے تھے۔ دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ 40-42 سال کی عمر سے پہلے تم شادی کرو۔ ارے اپنی لائف کو اچیو کرنا سیکھو۔ سائم، میں چاہتا ہوں جن بلندیوں پہ میں ہوں اس سے بھی اونچے جا کے تم کھڑے ہو جاؤ۔ اور میں ان کی بات سن کے انگلی سے بس اپنا کان کھجا کے رہ جاتا تھا۔ یار، اتنا پیسہ کیا کرنا تھا؟ کروڑوں روپیہ میرے باپ کے اکاؤنٹس میں یوں ہی پڑا تھا، اور انہیں مزید پیسوں کی چاہ تھی۔ میں مہینے میں لاکھوں نہیں کروڑوں اڑانے کا عادی ہو چکا تھا۔ میرے باپ نے کبھی مجھ سے حساب نہیں پوچھا تھا، اور ظاہر سی بات ہے جب باپ اتنا اچھا ہو تو کون بیٹا یہ چاہے گا کہ اس کے باپ کو ذرا بھی کوئی تکلیف ہو۔ میرے والد میرے لیے سونے کی چڑیا کی طرح تھے، جنہیں میں دونوں ہاتھوں سے کیش کر رہا تھا۔ جس حساب سے مجھے خرچ کرنے کی عادت تھی، اگر میرے باپ کو کچھ ہو جاتا تو میں شاید سالوں میں ہی کنگال ہو جاتا، اور وہ میں ہونا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ اپنے باپ کا دماغ میں پڑھ سکوں، جو کچھ ان کے دماغ میں آئیڈیاز آتے ہیں وہ مجھے بھی آنے شروع ہو جائیں، لیکن کمبخت میرا دماغ اس معاملے میں کام ہی نہیں کرتا تھا۔ میرا دماغ اس حساب سے چلتا ہی نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جیسے میرا باپ مٹی کو ہاتھ لگا کے سونا بنا دیتا ہے، یہ ہنر مجھے بھی آ جائے، لیکن مات کھا جاتا تھا۔ وہ تو میرے والد تھے جو سب کچھ سنبھال لیتے تھے، میری ہر غلطی پر بھی پردہ ڈال دیتے تھے، لیکن اب وہ ہارٹ پیشنٹ ہو چکے تھے، مجھے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا تھا۔ میں اپنے والد کے سامنے جب گیا تو مجھے دیکھ کے مسکرانے لگے، مجھے گلے سے لگایا۔ سائم، تم آ گئے، اس لڑکی کو اپنی زبان میں سمجھا دو کہ میں یہ سب نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا، ڈیڈ آپ کو پتہ ہے آپ کا بی پی کتنا شوٹ کر رہا ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ آپ جانتے ہیں نا میرا دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وہی ایموشنل بلیک میلنگ جو آج تک میں کرتا رہا تھا، اپنی ہر بات منوانے کے لیے اپنے باپ کو یہی 4 جملے بولتا تھا۔
میں انہی کے فولڈنگ بیڈ پہ بیٹھ گیا، سوپ کا چمچ بھرا اور ان کے منہ کے قریب لے گیا۔ پلیز ڈیڈ، اپنا خیال رکھیں گے آپ، اور یہی کھائیں گے جو آپ کو نرس نے کہا ہے۔ میں مر جاؤں گا، میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پیچھے کیا۔ میں نے کہا ڈیڈ پلیز، میری خاطر۔ کہنے لگے تمہاری خاطر بھی نہیں، تمہاری ماں مجھے نہیں بدل سکی، تم کیا چیز ہو؟ میں بریانی کھاؤں گا ورنہ کچھ نہیں کھاؤں گا۔ نرس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ مسٹر سائم، ڈاکٹر وجاہت آپ کو بلا رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم آپ کے والد کا علاج نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اپنے اصول ہیں اور ان اصولوں پہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا آپ مجھے میڈیسن بتائیں کون سی دینی ہے، میں انہیں یہی کھلاؤں گا اور میڈیسن بھی میں دوں گا۔ میں نے کہا ڈیڈ پلیز منہ کھولیں، میرا وعدہ ہے میں رات کو آپ کو بریانی لا کے دوں گا، لیکن ابھی آپ کو یہی کھانا ہے۔ آپ کا بی پی ابھی بھی نیچے نہیں آ رہا۔ ایک ہاتھ میں ان کے بی پی کی مشین لگی ہوئی تھی جو پل پل ان کا بی پی اور ان کی ہارٹ بیٹ کو شو کر رہی تھی۔ کہہ جو دیا کہ نہیں کھاؤں گا تو مطلب نہیں کھاؤں گا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا۔ ایسا ڈھیٹ باپ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ لوگوں کے بچے ڈھیٹ ہوتے ہیں، چلو اس کا تو پھر حل ہے، ماں باپ با اختیار ہوتے ہیں، 2 چماٹے مار کے بچوں کو لائن پہ لے آتے ہیں۔ اب اپنے ڈھیٹ باپ کا میں کیا کرتا؟ میری اولاد ہوتی تو تھپڑ مار دیتا، لیکن وہ میرا باپ تھا۔ منت سماجت کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا ڈیڈ، اگر آپ یہ نہیں کھائیں گے تو میں زہر کھا لوں گا۔ میرا یہ جملہ کام کر گیا، بکو مت، بہت زبان چلانی آتی ہے تمہیں۔ میں نے کہا تو اور کیا کروں؟ آپ کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ میرے لیے کیا ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، پہلے پکا وعدہ کرو رات کو بریانی لا کے دو گے۔ میں نے کہا ہاں میرے باپ، لا دوں گا۔ بہرحال اپنے ہاتھ سے میں نے اپنے باپ کو سوپ پلایا، پھر میڈیسن بھی دی۔ اس میں شاید نیند کی میڈیسن بھی تھی کیونکہ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکے تھے۔ میں اٹھ کے ان کے کمرے سے باہر آیا، ڈاکٹر وجاہت کے کمرے میں گیا جو کہ میرے والد کا منتھلی چیک اپ کرتے تھے، وہ بھی میرے کہنے پہ، ورنہ جس حساب سے میرا باپ کا بی پی ہائی ہوتا تھا اور جتنے ان کے منہ کے چسکے تھے، وہ تو ڈاکٹر کے پاس جانے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ بہرحال ڈاکٹر نے ایک ڈائٹ پلان میرے سامنے رکھ دیا۔ دیکھو یہ آخری حل ہے، اگر تمہارے والد اس ڈائٹ پلان پہ پورے نہیں اتریں گے تو آئی ایم سوری ٹو سے انہیں کبھی بھی میجر ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ سرجری وہ کروا نہیں سکتے۔ میں تم سے کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتا، لیکن تمہارے والد کا کیس ان کے منہ کے چسکوں کی وجہ سے بہت زیادہ کرٹیکل ہو سکتا ہے۔ میں نے ڈائٹ پلان دیکھا، اس میں سے ایک بھی چیز ایسی نہیں تھی جو میرے والد بخوشی کھاتے۔ میں نے کہا میں کوشش کروں گا۔ ڈاکٹر وجاہت کہنے لگے کوشش نہیں کرنی، انہیں کروانا ہے ہر حال میں۔ صبح 1 گھنٹے کی مارننگ واک ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ باقی کی ڈیٹیلز بھی میں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں، اور ان کی میڈیسن بالکل بھی نہیں چھڑوانی جب تک کہ ان کا بی پی نارمل نہیں ہو جاتا۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر وجاہت کہنے لگے شام تک ہم انہیں ڈسچارج کر دیں گے تو تم انہیں لے جا سکتے ہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر۔ میرے لیے سب سے بڑی مصیبت اب یہ بن گئی کہ اپنے باپ کو ڈائٹ کیسے کرواؤں۔ رات کو جب میں اپنے والد کو گھر لے کے جانے لگا تو کہنے لگے رکو، پہلے مجھے ریسٹورنٹ میں لے کے جاؤ، میں اپنی مرضی کا کھانا کھاؤں گا، اس کے بعد گھر جاؤں گا۔ میں نے کہا ڈیڈ آپ کو پتہ ہے آپ کس کنڈیشن میں ہیں اور ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگے کیا بولے گا وہ کمینہ، یہی کہ اس کو ڈائٹ کرواؤ ورنہ یہ مر جائے گا۔ دیکھو میں ڈائٹ سے مروں یا نہ مروں، پھیکے کھانے کھا کے ضرور مر جاؤں گا۔ تم میری بات مانو، لعنت بھیجو ڈاکٹر پہ، میں بھی ایسی بھیجتا ہوں روزانہ۔ ارے کھاؤ پیو، یہ 4 دن ہیں زندگی کے۔ میں نے کہا اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا نا تو واقعی زندگی کے 4 دن ہی رہ جائیں گے، اور میں سچ کہہ رہا ہوں ڈیڈ، میں آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، اس لیے آپ کو میری خاطر سب کچھ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے گہری سانس لی، یعنی مجھے آج بھوکا سونا پڑے گا۔ میں نے کہا جی نہیں، آپ کے ساتھ میں بھی پھیکا کھانا کھا لیتا ہوں، اس سے زیادہ قربانی تو نہیں دے سکتا نا۔
کہنے لگے تمہارے حلق سے نیچے کیسے اترے گا؟ میں نے کہا اتر جائے گا، بس ایک بار آپ اگر یہ سوچ لیں کہ آپ نے ڈائٹ کرنی ہے تو سب کچھ ہو جائے گا۔ بہرحال رات کو میرے والد صرف جوس پیا کرتے تھے، صبح میں نے انہیں جلدی اٹھا دیا۔ کہنے لگے کیا مصیبت ہے، سونے دو، آفس بھی جانا ہے۔ میں نے کہا آپ کو مارننگ واک پہ جانا ہے، چلیں میرے ساتھ۔ میں اس وقت اپنے ٹریک سوٹ میں تھا۔ میرے والد نے مجھے دیکھا، میں نے ایک ٹریک سوٹ ان کے پاس رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ پہنے۔ کہنے لگے مجھے کہاں آئے گا یہ، میرا پیٹ دیکھ رہے ہو تم کہاں ہے؟ میں نے کہا جیسا بھی ہے پہنے اسے۔ حالانکہ میں نے ایکسٹرا لارج سائز کا سوٹ لیا تھا، لیکن واقعی وہ بھی ان کے پورے پیٹ کو چھپانے کے لیے کم تھا۔ زبردستی میں انہیں مارننگ واک پہ لے کے گیا، لیکن 5 منٹ کی واک کے بعد ہی وہ ہانپنے لگے۔ بس سائم، بس مجھ سے اور نہیں ہوگا۔ میں نے کہا پاپس پلیز، کیوں نہیں ہوگا، تھوڑا سا تو ٹرائی کریں، بس 5 منٹ اور۔ بڑی مشکل سے میں نے پورے پارک کا ایک راؤنڈ انہیں لگوایا، جس کے بعد وہ بیٹھ گئے۔ بری طرح ہانپ رہے تھے۔ توبہ، میں اپنی زندگی میں اتنا نہیں بھاگا جتنا تم نے ایک دن میں مجھے بھگایا ہے۔ میرے والد بری طرح ہانپ رہے تھے۔ مجھے کبھی کبھی ان کی حالت پہ ترس بھی آتا تھا، کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب گھر چلتے ہیں، فریش جوس پئیں گے۔ کہنے لگے نہیں، گھر پہ نہیں جائیں گے۔ ارے میں پہلے حلوہ پوری کھاؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے کتنی کمزوری محسوس ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے 3 کلو وزن تو میرا کم ہو گیا ہوگا۔ ارے نہیں بھائی، جب تک حلوہ پوری نہیں کھاؤں گا گھر نہیں جائیں گے ہم۔ میں نے کہا آپ جانتے ہیں اس میں کتنا آئل ہوتا ہے؟ ابے یار دیکھ، مجھ پہ یہ پابندیاں مت لگا جو میں سہ نہیں سکتا۔ میرا باپ بھی شاید اپنے نام کا کوئی ایک ہی ڈھیٹ تھا۔ حلوہ پوری کھا کے ہی گھر گئے تھے اور جاتے ہی اپنی دوائیاں کھا کے لمبی تان کے سو گئے۔ میں آفس آیا، کام کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا، کیونکہ باپ کو سمجھانا تو میرے بس سے باہر تھا، تو سوچا کہ چلو کام پہ ہی توجہ دے دوں۔ بہرحال میں نے میٹنگ کی، سارا پلان میرے والد کا تیار کردہ تھا، اس لیے مجھے کچھ بھی مشکل نہیں ہوئی۔ میری میٹنگ اور ڈیل فائنل ہو چکی تھی، لیکن اس کے لیے مجھے 1 مہینہ اٹلی میں لگانا پڑتا، اور اپنے والد کو چھوڑ کے جانے کی میری کنڈیشن نہیں تھی۔ میں بے حد پریشان ہو چکا تھا۔ گھر آ کے بھی کھانے کی ٹیبل پہ قسم قسم کے لوازمات دیکھ کے میرا میٹر شارٹ ہوا تھا۔ کریم بخش، میں نے ملازم کو چلا کے پکارا۔ وہ ہمارا کک تھا، جلدی سے کچن سے باہر آیا۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ ایسا کرو میرے باپ کو ایک ہی بار زہر دے کے مار ڈالو، جانتے ہو اس طرح کے کھانے ان کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں۔ وہ کہنے لگا صاحب جی، بڑے صاحب جی نے کہا ہے یہی کھاؤں گا، ورنہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میرے والد اسی وقت اپنے کمرے سے باہر آئے، اسی ٹریک سوٹ میں تھے جس کی شرٹ ابھی بھی ان کے پیٹ کا کچھ نچلا حصہ دکھا رہی تھی۔ پیٹ پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، چہرے کی سرخی بتا رہی تھی کہ بی پی ہائی ہے۔ کریم بخش، ارے وہ نہاری بنائی تھی کہ نہیں بنائی تم نے میرے لیے؟ میں ٹیبل کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے پلیٹ اٹھائی اور زمین پہ دے ماری، پل میں پلیٹ چکنا چور ہو گئی۔ میرے والد کی پوری آنکھیں کھلی، نیند کی خماری ان کی بھک سے بھاگی۔ میں نے کہا پاپس آپ چاہتے کیا ہیں؟ مجھے دیکھ کے کہنے لگے تم کہاں سے مرچیں چبا کے آ رہے ہو، یہ کیا کہا ہے تم نے؟ میں نے کہا اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا میں خدا کی قسم اپنے آپ کو کچھ کر لوں گا۔ ابھی بھی اگر میں آپ کا بی پی چیک کروں تو یقیناً ہائی ہوگا، اور آپ کو نہاری کھانی ہے۔ میری بات سن کے انہوں نے نظریں چرائیں۔ کہنے لگے اچھا جاؤ کریم بخش، پھیکا سوپ بنا کے لے آؤ، کھا لیتا ہوں۔ مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے سوپ کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے بھی چبا کے کھانا ہو۔ ایک تو تمہارا قد مجھ سے لمبا کیا ہو گیا، تم تو میرا ہی باپ بننے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے کہا اچھا اب آپ اپنا بچپنا نہیں چھوڑیں گے تو مجھے آپ کا باپ ہی بننا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں مجھے اس وقت اٹلی جانا ہے، میری ڈیل فائنل ہو چکی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں اٹلی جا کے کام سنبھالوں یا پھر میں آپ کو سنبھالوں، کیونکہ جو ملازمین آپ نے یہاں پہ رکھے ہیں یہ سب آپ کے چمچے ہیں، شاید انہیں آپ کی موت کا انتظار ہے۔ جو آپ کہتے ہیں یہ وہی کرتے ہیں، بجائے یہ کرنے کے کہ آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں۔ پاپس
کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں آپ؟ میں پوری قوت سے چلا کے بولا تھا۔ کہنے لگے نہیں نہیں، دیکھو کام ہے تمہیں تو تم جاؤ اٹلی، میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا۔ میں نے کہا مجھے اعتبار ہی نہیں ہے، میں آپ پہ اعتبار کر ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، میں کسی کا انتظام کر لیتا ہوں جو مجھے پرہیز کروائے۔ میں نے کہا میں کسی نرس کا انتظام کر دیتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں نہیں، نرسوں کا انتظام مت کرنا، نرسوں کو دیکھ کے مجھے ہاسپٹل کی فیلنگ آتی ہے۔ میں کوئی پرسنل سیکریٹری رکھ لیتا ہوں، کیونکہ واقعی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، آفس جا کے بھی سانس بہت پھولتا ہے۔ کوئی ایسی پڑھی لکھی لڑکی رکھ لیتا ہوں جو میرے آفس کے کام کو بھی یہاں سنبھال سکے اور مجھے بھی۔ میں نے کہا آپ ڈیڈ سچ مچ اپنا خیال رکھیں گے نا؟ میں ان کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگے ہاں ہاں رکھوں گا، تم چلے جاؤ، جانتے ہو کروڑوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، اور مجھ سے رابطے میں رہنا۔ میں نے کہا وہ میں سب کر لوں گا۔ میں نے اپنے باپ کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا۔ میں نے کہا قسم کھائے میری۔ جلدی سے انہوں نے ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے دوبارہ سے ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ دیا۔ میں نے کہا کھائیں میری قسم؟ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، تمہاری قسم رکھ لوں گا کسی کو، اور نہیں کھاؤں گا کچھ ایسا ویسا، بس تم اٹلی جانے کی تیاری کرو۔ جب تک میرے باپ نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم نہیں کھائی، میں بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ مجھے 2 دن میں اٹلی جانا تھا، اور انٹرویو کے لیے میں بہت سی لڑکیوں کو آفس میں بلا چکا تھا، لیکن میرے والد کے ناک پہ ایک بھی نہیں چڑھ رہی تھی۔ کہنے لگے تم جاؤ، میں پیچھے سے انتظام کر لوں گا۔ میں نے کہا پہلے قسم کھائیں کہ کریں گے، کیونکہ 3 لڑکیاں تو آپ ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ کہنے لگے نہیں وہ نہیں چاہیے، وہ سب نے نرسنگ کورس کیا ہوا ہے، مجھے پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، کہہ تو رہا ہوں جو میرے آفس کے کام کو بھی سنبھال سکے۔ تم جاؤ میں دیکھ لوں گا۔ میں اپنے باپ سے وعدہ لے کے اٹلی آ گیا۔ 2 دن کے بعد میرے والد نے مجھے یہ خوشخبری سنا دی کہ انہیں ایک ایسی لڑکی مل گئی ہے جو ان کا خیال بھی رکھنا جانتی ہے اور آفس کا بھی، اور اب انہیں کوئی فکر نہیں کیونکہ اچھی خاصی پڑھی لکھی لڑکی ہے اور پہلے سے نوکری کا تجربہ بھی ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ انہیں ان کے مطابق آخر لڑکی تو ملی۔ اس بار میں نے کافی دل جمی سے محنت کی کیونکہ اپنے باپ پہ مجھے بھروسہ نہیں تھا۔ آج تک کوئی انہیں ان کی بد پرہیزی سے روک نہیں سکا تھا، تو وہ لڑکی کیا کر لیتی؟ ظاہر سی بات ہے جس نے جو بھی کھانا ہوتا ہے 10 آنکھوں سے بچا کے کھا ہی لیتا ہے۔ بہرحال 1 مہینہ میں نے کوئی عیاشی نہیں کی، میں اپنی عیاشیوں پہ کنٹرول کرتا رہا۔ بڑی محنت سے میں نے وہ پروجیکٹ اپنے سر پہ پورا کرنے کی ٹھان لی، لیکن وہی مسئلہ، مجھے اپنے باپ سے بار بار پوچھنا پڑتا تھا۔ جو وہ کہتے تھے اسی پہ عمل کر کے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ پتہ نہیں میری اپنی عقل اس معاملے میں کام کیوں نہیں کرتی تھی۔ کب تک میں اپنے باپ کے رحم و کرم پہ ایسی آسائش بھری زندگی گزار سکتا تھا؟ بہرحال 1 مہینے میں میں نے بس صرف 2 کال گرلز کو ہی اپنے کمرے میں بلایا تھا، روز روز کی عیاشی نہیں کی تھی۔ بہرحال کچھ فطری ضروریات بھی ہوتی ہیں جو ہم جیسے لڑکوں کی مجبوری بن جاتی ہیں۔ شاید ایک بار جب باہر کا نشہ چڑھ جائے تو پھر اتارنا ہی پڑتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہوں گے۔ خیر ڈاکٹر وجاہت سے میری بات ہوئی تو وہ کہنے لگے ہاں کوئی لڑکی ان کے ساتھ آتی ہے، اور اب تو ان کا بی پی بھی کافی کنٹرول ہے۔ لڑکی کافی سمجھدار ہے اور باقاعدگی سے انہیں ڈائٹ بھی کروا رہی ہے۔ تمہارے والد کا تو ویٹ بھی کافی کم ہو رہا ہے۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ چلو شکر ہے میرے باپ کی زندگی میں کوئی تو ایسا ہے جس کی وہ مان رہے ہیں۔ پورے 1 مہینے کے بعد میں اٹلی سے واپس کراچی پہنچا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو کئی سالوں کے بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی، دیکھیں سیٹھ صاحب، آپ کو ڈائٹ پلان کے حساب سے یہی کھانا چاہیے، یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ دیکھو آج تھوڑی سی بد پرہیزی کرنے دو نا۔ دوسری آواز میرے والد کی تھی۔ میں لاؤنج میں داخل ہو چکا تھا، لیکن جہاں پہ ڈائننگ ٹیبل تھا اس طرف میری نظر نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی چھوٹا سا 2 قدموں کا کوریڈور ٹائپ تھا اور اس کے بعد لاؤنج شروع ہوتا تھا۔ میری خاطر پلیز، لڑکی کی آواز میں کوئی جادو سا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو پھر اپنے ہاتھ سے کھلا دو۔
میرے باپ کے لہجے میں جیسے مٹھاس بھری ہوئی تھی۔ میرے قدموں میں تیزی آئی، دیکھا تو وہ لڑکی میرے باپ کے بہت قریب کرسی رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی، اپنے ہاتھوں سے میرے والد کو سوپ پلا رہی تھی، اور میرے والد کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ انگلیوں میں انگلیاں پیوست تھیں۔ لڑکی کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، البتہ سفید دودیا ہاتھ میرے والد کے ہاتھوں میں تھے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل سینے میں ادھم مچا چکا تھا۔ میرے باپ کو میری آمد کا پتہ تک نہیں چلا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ سے سوپ پی رہے تھے، اور وہ لڑکی نقاب پوش حسینہ کی طرح اپنی باتوں کا جادو میرے باپ پہ چلا رہی تھی۔ میرا تو ماتھا ٹھنکا، بڑی زور کا جھٹکا لگا۔ یہ کیا چکر ہے؟ لڑکی کے پہنے ہوئے کپڑوں سے لگ رہا تھا کہ کوئی مڈل کلاس کی لڑکی ہے۔ ضروریات کی ماری ہوئی، اور ایسی لڑکیاں ایک بیمار بڈھے پہ کیوں فدا ہوتی ہیں یہ میں اچھے طریقے سے جان سکتا تھا۔ میں نے گلا صاف کیا۔ آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا کہ گلا صاف کرنے کی آواز پہ بھی میرے باپ کی نظریں اس لڑکی کی نظروں سے نہیں ہٹیں۔ مجھے بری طرح کھانسنا پڑا۔ پھر جا کے میرا باپ بری طرح سے چونکا۔ میں نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور بڑی کوئی غصیلی نظروں سے دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کے ہڑبڑا کے رہ گئے۔ جلدی سے اپنا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ سے پیچھے کیا۔ وہ لڑکی بھی فوراً سے سنبھل کے کھڑی ہو گئی، مجھے اجنبی نظروں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی کی آنکھیں اتنی حسین تھیں کہ کوئی بھی ان میں کھو سکتا تھا۔ ہیزل گرین کلر کی آنکھیں تھیں۔ 2 منٹ تو میں بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ پھر جلدی سے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ لڑکی تھی کہ جادو کی پڑیا تھی، نقاب میں بھی اس کا حسن چھپایا نہیں چھپ رہا تھا۔ کہنے لگی، سیٹھ صاحب یہ کون ہیں جی؟ میرے والد کہنے لگے، اینی یہ میرا بیٹا ہے سائم جبران۔ وہ لڑکی کہنے لگی، اوہ اچھا۔ پھر جو کچھ میرے والد نے کہا میرا تو اوپر کا میٹر گھوم کے رہ گیا۔ کہنے لگے، سائم بیٹا آنٹی کو سلام کرو۔ یہ سن کے میرے سارے کے سارے طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی بے شک نقاب میں تھی لیکن 24-25 سال سے اوپر کی ہرگز نہیں تھی۔ اب اپنے سے چھوٹی لڑکی کو میں آنٹی تو کہہ نہیں سکتا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے بس سلام ہی کیا۔ کہنے لگی، وعلیکم السلام، آئیے نا ہمارے ساتھ ڈنر شیئر کریں۔ وہ یوں بات کری تھی جیسے میں اس کے گھر میں مہمان آیا ہوا ہوں۔ میں نے کہا، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی آنکھیں، اس کا میٹھا لہجہ، اس کا چھلکتا ہوا دودیا رنگ، میرا تو دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اس کے چست لباس کو دیکھ کے میرے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ پھر میرا باپ، پتہ نہیں کیوں مجھے خطرے کی گھنٹیاں چاروں طرف سے سنائی دے رہی تھیں۔ لڑکی کا بس چہرہ ہی پردے میں چھپا ہوا تھا، باقی کچھ بھی نہیں۔ اتنا چست لباس پہن رکھا تھا جو اس کی ہر زینت کو ظاہر کر رہا تھا، جسے دیکھ کے اچھے اچھوں کے ہوش چھوٹ جائیں۔ اور میرا باپ پہلی بار مجھے اپنے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جو جوانی میں نہ پگھل سکا، کسی عورت کو صرف اس لیے زندگی میں شامل نہیں کیا کہ وہ ان پہ پابندیاں نہ لگا دیں، ان کے ڈائٹ پلان کو چینج نہ کر دیں، وہ اس لڑکی کے حسین ہاتھوں سے پھیکے پانی جیسا سوپ بڑے آرام سے پی رہا تھا۔ وہ لڑکی یقیناً کوئی جادوگرنی تھی۔ میں نے پل میں اسے دیکھا اور میرے دل میں اسے بے حجاب دیکھنے کی آرزو بڑھنے لگی۔ میرا جی چاہ رہا تھا باہر جاؤں اور اس لڑکی کا نقاب الٹ کے رکھ دوں۔ کیا چھپا رکھا تھا اس نے؟ جو چھپانا چاہیے تھا وہ تو سب کچھ عیاں تھا۔ جی چاہ رہا تھا اس کے چہرے کے نقوش کو دیکھوں۔ جتنا کچھ اس کا ظاہر دیکھ چکا تھا وہ تو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کا شیریں لہجہ اندر کیا کیا ادھم مچا سکتا تھا، اس کا اندازہ تو مجھے ہو چکا تھا۔ بہرحال جس بات کا مجھے ڈر تھا وہ کچھ اور تھی، اور وہ یہ تھا کہ میرا باپ 1 مہینے کے اندر اندر اس لڑکی پہ پورا کا پورا لٹو ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور یہ میرے لیے بہت بڑے خطرے کی بات تھی۔
جب تک میں نہا دھو کے عام لباس میں باہر آیا کھانا لگا ہوا تھا، لیکن نہ تو وہ لڑکی وہاں تھی اور نہ میرا باپ۔ میں نے کریم بخش کو بلایا، وہ کہنے لگا صاحب جی کھانا دوبارہ سے گرم کر دوں؟ میں نے کہا ہاں کر دو۔ وہ پاپس کہاں ہے؟ کریم بخش کہنے لگا وہ اپنے کمرے میں ہے، یہ کہتے ہوئے نظریں چرا رہا تھا، ساتھ میں عجیب انداز سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا، اور وہ جو لڑکی ہے وہ کہاں ہے؟ یہ جملہ میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ صاحب جی وہ بھی بڑے صاحب کے کمرے میں ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میں نے کہا وہ اس وقت پاپس کے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ یہ تو ان کے سونے کا وقت ہے۔ کہنے لگا پتہ نہیں صاحب جی، ہم ملازم لوگ کہاں سوال کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، اور وہ کب صاحب جی کے کمرے میں جاتی ہے کب واپس آتی ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ کھانا گرم کر کے لاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد حالانکہ میں بہت تھکا ہوا تھا، نیند بھی آ رہی تھی، لیکن میں صوفے پہ بیٹھا رہا کہ دیکھوں تو یہ لڑکی واپس کب کمرے سے باہر نکلتی ہے۔ میں سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا، حالانکہ چین سموکر نہیں تھا، بس شوقیہ پی لیا کرتا تھا، لیکن اس وقت میں ٹینشن میں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میرے باپ کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا جب اسی نقاب پوش لڑکی کو میں نے باہر آتے دیکھا۔ بڑی آہستگی سے اس نے دروازہ بند کیا، پھر ایک گہری سانس لی۔ میں حیران تھا کہ ابھی بھی یہ نقاب میں تھی، لیکن ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار تھے۔ سانس یوں لے رہی تھی جیسے ہانپ کے آ رہی ہو۔ سامنے مجھے دیکھ کے پوری طرح سے سٹ پٹا کے رہ گئی، پھر نظریں چراتے ہوئے اپنے دوپٹے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میری تو جان نکلی۔ میں جلدی سے اپنے والد کے کمرے کے پاس گیا، دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ سامنے جو منظر دیکھا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا، کیونکہ